دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ رات کو اٹھے، تہجد پڑھی، اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنے ہاتھ سیدھے کیے، چادر اوڑھی، قبلے کی طرف چلے۔ تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں فلاں ہستی ہوں۔ تیری اوقات کیا ہے؟ گھر میں تیل، سرما، ناف بھرنا، ناک بھرنا، سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا، جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی۔ تیل ہماری زندگی ہے۔ چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے، پلاتے تھے، اور اپنے چمڑے کی جوتی کو۔ چمڑے کی جوتی۔ اماں مجھے فرماتی ہیں پوہ کو مراد دسمبر کی سخت سردی، اور میں سخت سردی میں کمبل وغیرہ اوڑھ کے باہر بیٹھتی تھی، بیٹا تو پیٹ میں تھا، اور میں تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی ہے اس کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ ساری رات شبینہ سنتی تھی۔ میرا ایک گمان ہے اور خیال بھی ہے، اور اکابر کا، اولیاء کا، صالحین کا، بڑوں کا تجربہ ہے، دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں۔ بعض اوقات بندے کا، بعض اوقات نسلوں کا۔ کیوں کہتے ہیں اس کو کسی کی دعا ہے؟ خیر بھی 7 نسلوں میں، اور اسی طرح جو اور اکٹھا جو نہ کرنا حلال اور حرام کا، وہ یہی دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ اماں اپنے میرے دادا کا فرماتی تھیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو ایسے دعا مانگ رہے تھے، اور دعا مانگتے مانگتے ایسے ہاتھ چھوٹ گئے۔ اور پردادا کا جب آخری وقت تھا، پردادا 1933 میں فوت ہوئے، دادا 1960 میں۔ پردادا کا آخری وقت تھا تو اسی دن شام کو ہر بندے سے الوداع، ہندو سے، سکھ سے، دوست سے، مسجد سے بھی الوداع، جس قرآن کو پڑھتے تھے اس سے بھی الوداع۔ کیا کرے؟ زندگی کا پتہ نہیں۔ رات کو اٹھے، تہجد پڑھی، اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنے ہاتھ سیدھے کیے، چادر اوڑھی، قبلے کی طرف چلے گئے۔ اللہ گھر والوں نے کہا آواز نہیں آ رہی۔ صبح گھر والے اٹھوتے تو چلے گئے تھے، اور دادا کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی، لوگ مٹیاں لے جاتے تھے۔ بڑوں کی دعائیں ہیں۔ نوری بابا میں گیا 1919 میں حج پہ، میں نے ایک ہوٹل کے کوریڈور میں ایک برآمدے میں میں نے ایک پرانا 1919 کا، نہ 19 میں نہیں، 2019 جی 1919 کی ایک میں نے حج کی دیکھی کعبہ کی تصویر، تو میرے آنسو نکل گئے کہ میرے پردادا 1919 میں حج میں تشریف لائے تھے۔ میں نے سوچا طارق کیا دعائیں مانگی ہوگی؟ آج تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں فلاں ہستی ہوں۔ تیری اوقات کیا ہے؟ یہ ان کی دعائیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ ان کی دعائیں ہیں۔ تو کون ہے؟ 1919 میں آئے، کیا 19 میں تو والد صاحب ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، 36 میں پیدا ہوئے، اور وہ آدھا 1919 میں۔ اللہ اللہ۔ اچھا یہ کچھ آپ کو یاد ہے؟ جیسے مجھے یاد ہے میں شروع میں وہ تیل لگانے سے بہت بھاگتا تھا، اور میری چھوٹی تائی جی وہ پھر ان کے پاس کے بیٹھ جاتا تھا گھٹنوں میں جیسے وہ سر رکھ کے۔ کیا معمولات آپ کو، یا سرما جیسے آپ اکثر اس کی وفادیت بتاتے، اس کا کہاں سے آغاز ذرا بتائیے؟ ابھی بھی ہمارے گھر میں تیل، سرما، ناف بھرنا، ناک بھرنا، سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا، اس کی آوازیں لگتی ہیں سوتے ہوئے۔ ٹھیک۔ اور تیل، ماں فرماتی تھی گھت سرج تیل دی تلی تے کیوں جوانی گلی، جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی۔ وقت سے پہلے بڑھاپا، کمزوریاں، دماغ، یادداشت، نظر نہیں۔ تیل ہماری زندگی ہے۔ پہلے دور کے بابے چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے، پلاتے تھے۔ جی یہ بھی میں بالکل سن اپنے بدن کو، سر کو، آپ بدن کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں، ناف کو، جی، اپنے ڈنڈے کو، اور اپنے چمڑے کی جوتی کو۔ چمڑے کی جوتی، ڈنڈے کو بھی، ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تیل پلاتے تھے۔ میں نے یہاں تک دیکھا بچپن میں کہیں تیل کی کسی کی بوتل گری یا سڑک پہ تیل گرا ہوا تھا تو اس کو جوتی میں ملنا، ڈنڈے میں ملنا شروع کر دیا، میں نے یہاں تک دیکھا۔ صحیح۔ اچھا آپ کا کوئی معمول رہا مطلب دبانے کا، یا کوئی ایک ایسا تھا، یا آپ اس میں زیادہ ایکٹیو تھے، یا باقی 3 بہن بھائیوں میں سے وہ ایک ہوتا ہے نا؟ میں سب سے زیادہ کمزور تھا، آج بھی ہوں، لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دبانا، ان کے پاؤں پنڈلیاں، اماں کو، ابا کو کوشش تھی ان کو دباؤں،
ان کی خدمت کروں. آخری وقت میں اماں کی سانس میرے ہاتھ میں تھے, اماں کا سر میرے ہاتھ میں تھا, آخری وقت میں میرے ہی ہاتھ میں تھا. تو مجھے ایک عجیب جوان نے, ایک درویش کی بات یاد آئی. کہنے لگے کہ مجھے ایک جوان نے کہا میرے پاس ایک اسم اعظم ہے جو مانگوں یوں قبول ہو جاتی ہے, آپ کو دے دوں؟ دے دو. کہا جب بھی کوئی مجھے مشکل آتی ہے اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ سے باتیں کرنے بیٹھ جاتا ہوں. اماں کے پاؤں دباتا ہوں, اللہ سے باتیں کرتا ہوں, میرا کام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ان قدموں کے صدقے آج بھی میں والدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں, ان کے مزار کے قدموں. اچھا دنیا میرے والدین کے مزارات پہ جاتی ہے, اعمال کا ہدیہ دیتی ہے, بہت دیتی ہے, بہت دنیا جاتی, تو قدموں کی برکت ہے. حکیم صاحب اپنے بچوں کو, آپ جو آپ کا کوئی معمول رہا, آپ بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے, وہ آپ نے تاکید اب جو آپ کے بچوں کی اماں ہے وہ آپ نے کو بچوں کو خاص تاکید اس حوالے سے کی جو آپ دیکھتے ہیں, اور کس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بچے عمل کریں؟ اصل میں بچوں کی جو نظریں ہیں نا نوری بابا, ان نظروں کے اندر کیفیت کیا ہے؟ نظر بولتی ہے. مرد تو خیر نظر کو کم پڑھتا ہے, عورت نظر کو بہت تیز پڑھ لیتی ہے. وہ بیٹی ہو, وہ بیوی ہو, وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو, عورت نظر کو پڑھ لیتی ہے فوراً. اولاد کی نظروں میں ماں کے لیے کیا ہے, کیا کیفیت ہے, کیا محبت ہے, اور ان کی جھڑکنے پہ, ماں کی جھڑکنے پہ اولاد کا رد عمل کیا ہے. پھر اس کو اس وقت نہ سمجھائیں, استعداد ہے تو محبت سے سمجھا دیں. اگر اولاد میں استعداد نہیں اس کو پھر علیحدہ سمجھائیں, دیکھ ماں ہے کیا. اگر استعداد ہے تو اس وقت تھوڑا سا سمجھا دیں. لیکن اولاد کو پل پل ٹوکنا نہیں, ٹوکا ہے. پل پل ٹوکنا, وہ ڈی ویلیو بھی ہو جاتا ہے شاید آپ کا بار بار کہ انجی کرتے رہتے ہیں, مطلب وہ ٹوکنا ہے اور ٹوکا ہے. ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. میرے بڑے بھائی مجھے ایک دفعہ کہنے لگے, طارق والد صاحب نے ہمیں نقصان کرا کے سکھایا ہے. اللہ اکبر. اپنا واقعہ سنایا. ہمارے 3 باغ ہیں خاندانی. فرمان لگے فلاں باغ میں نے کہا ابا جی ڈیرا ہو. ٹھیک, ہم کہتے تھے ابا سائیں. اچھا ابا سائیں, ٹھیک. ڈیرا ہو, چارپائیاں ہوں, فلاں ہوں. فرمایا چوری ہو جائے گا, ہر چیز میں نے کئی دفعہ بنا کے, میں نہیں اگر یہ بنا کہ میں نے چارپائیاں, ڈیرے, اس میں کھانے پینے پکانے سامان وغیرہ رکھا, ہر چیز میں نے خرچہ کر دیا. آج یہ چیز غائب, کل وہ چیز غائب. کیونکہ میرے والد صاحب فرماتے تھے گاؤں میں 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی. 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی, چوری, جھوٹ اور بدکاری. وہ رواج کا حصہ ہوتی ہے. دعائیں ٹریول کرتی ہیں, دعائیں پیچھا کرتی ہیں. رات کو اٹھے, تہجد پڑھی, اپنے انگوٹھے خود باندھے, اپنے ہاتھ سیدھے کیے, چادر اوڑھی, قبلے کی طرف چلے. تو کہتا میں شیخ الوظائف ہوں, میں شیخ الاسلام ہوں, میں فلاں ہستی ہوں. تیری اوقات کیا ہے؟ گھر میں تیل, سرما, ناف بھرنا, ناک بھرنا, سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا. جس کی سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی. تیل ہماری زندگی ہے. چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے, پلاتے تھے, اور اپنے چمڑے کی جوتی کو. چمڑے کی جوتی. اماں مجھے فرماتی ہیں پوہ کو مراد دسمبر کی سخت سردی, اور میں سخت سردی میں کمبل وغیرہ اوڑھ کے باہر بیٹھتی تھی. بیٹا تو پیٹ میں تھا, اور میں تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی ہے اس کو یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. ساری رات شبینہ سنتی تھی. میرا ایک گمان ہے اور خیال بھی ہے, اور اکابر کا, اولیاء کا, صالحین کا, بڑوں کا تجربہ ہے, دعائیں ٹریول کرتی ہیں, دعائیں پیچھا کرتی ہیں, اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. بعض اوقات بندے کا, بعض اوقات نسلوں کا. کیوں کہتے ہیں اس کو کسی کی دعا ہے؟ خیر بھی 7 نسلوں میں, اور اسی طرح جو اور اکٹھا جو نہ کرنا حلال اور حرام کا, وہ یہی دعائیں پیچھا کرتی ہیں. اماں اپنے میرے دادا کا فرماتی تھیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو ایسے دعا مانگ رہے تھے, اور دعا مانگتے مانگتے ایسے ہاتھ چھوٹ گئے. اور پردادا کا جب آخری وقت تھا, پردادا 1933 میں فوت ہوئے, دادا 1960 میں.
پردادا کا آخری وقت تھا تو اسی دن شام کو ہر بندے سے الوداع، ہندو سے، سکھ سے، دوست سے، مسجد سے بھی الوداع، جس قرآن کو پڑھتے تھے اس سے بھی الوداع۔ کیا کرے، زندگی کا پتہ نہیں۔ رات کو اٹھے، تہجد پڑھی، اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنے ہاتھ سیدھے کیے، چادر اوڑھی، قبلے کی طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ گھر والوں نے کہا آواز نہیں آ رہی۔ صبح گھر والے اٹھوتے تو چلے گئے تھے، اور دادا کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی، لوگ مٹیاں لے جاتے تھے۔ ان بڑوں کی دعائیں ہیں۔ نوری بابا، میں گیا 1919 میں حج پہ، میں نے ایک ہوٹل کے کوریڈور میں ایک برآمدے میں نے ایک پرانا 1919 کا، نہ 19 میں نہیں، 2019 جی جی 1919 کی ایک میں نے حج کی دیکھی کعبہ کی تصویر، تو میرے آنسوں نکل گئے کہ میرے پردادا 1919 میں حج میں تشریف لائے تھے۔ میں نے سوچا طارق کیا دعائیں مانگی ہوگی، آج تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں فلاں ہستی ہوں، تیری اوقات کیا ہے؟ یہ ان کی دعائیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ ان کی دعائیں ہیں، تو کون ہے؟ 1919 میں آئے، کیا 19 میں تو والد صاحب ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، 36 میں پیدا ہوئے۔ اور وہ دادا اس وقت 1919 میں۔ اللہ اللہ۔ اچھا یہ کچھ آپ کو یاد ہے، جیسے مجھے یاد ہے میں شروع میں وہ تیل لگانے سے بہت بھاگتا تھا، اور میری چھوٹی تائی جی وہ پھر ان کے پاس کے بیٹھ جاتا تھا گھٹنوں میں جیسے وہ سر رکھ کے۔ کیا معمولات آپ کو، یا سرما جیسے آپ اکثر اس کی وفادیت بتاتے، اس کا کہاں سے آغاز ذرا بتائیے؟ ابھی بھی ہمارے گھر میں تیل، سرما، ناف بھرنا، ناک بھرنا، سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا، اس کی آوازیں لگتی ہیں سوتے ہوئے۔ ٹھیک۔ اور تیل، ماں فرماتی تھی گھت سرچ تیل دی تلی تے کیوں جوانی گلی، جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی۔ وقت سے پہلے بڑھاپا، کمزوریاں، دماغ، یادداشت، نظر نہیں۔ تیل ہماری زندگی ہے۔ پہلے دور کے بابے چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے، پلاتے تھے۔ جی یہ بھی میں بالکل سننے، اپنے بدن کو، سر کو، آپ بدن شام کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں، ناف کو، آپ کو جی، اپنے ڈنڈے کو، اور اپنے چمڑے کی جوتی کو۔ چمڑے کی جوتی، ڈنڈے کو بھی، ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تیل پلاتے تھے۔ میں نے یہاں تک دیکھا بچپن میں کہیں تیل کی کسی کی بوتل گری یا سڑک پہ تیل گرا ہوا تھا تو اس کو جوتی میں ملنا، ڈنڈے میں ملنا شروع کر دیا، میں نے یہاں تک دیکھا۔ صحیح۔ اچھا آپ کا کوئی معمول رہا، مطلب دبانے کا، یا کوئی ایک ایسا تھا، یا آپ اس میں زیادہ ایکٹیو تھے، یا باقی 3 بہن بھائیوں میں سے وہ ایک ہوتا ہے نا؟ میں سب سے زیادہ کمزور تھا، آج بھی ہوں، لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دبانا، ان کے پاؤں پنڈلیاں، اماں کو، ابا کو کوشش تھی ان کو دباؤں، ان کی خدمت کروں۔ آخری وقت میں اماں کی سانس میرے ہاتھ میں تھے، اماں کا سر میرے ہاتھ میں تھا، آخری وقت میں میرے ہی ہاتھ میں تھا۔ تو مجھے ایک عجیب جوان نے، ایک درویش کی بات یاد آئی، کہنے لگے کہ مجھے ایک جوان نے کہا میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، جو مانگوں یوں قبول ہو جاتی ہے، آپ کو دے دوں؟ دے دو۔ کہا جب بھی کوئی مجھے مشکل آتی ہے، اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ سے باتیں کرنے بیٹھ جاتا ہوں، اماں کے پاؤں دباتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان قدموں کے صدقے آج بھی میں والدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، ان کے مزار کے قدموں۔ اچھا دنیا میرے والدین کے مزارات پہ جاتی ہے، اعمال کا ہدیہ دیتی ہے، بہت دیتی ہے، بہت دنیا جاتی ہے، تو قدموں کی برکت ہے۔ حکیم صاحب، اپنے بچوں کو، آپ جو آپ کا کوئی معمول رہا، آپ بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے، وہ آپ نے تاکید، اب جو آپ کے بچوں کی اماں ہے، وہ آپ نے کوئی بچوں کو خاص تاکید اس حوالے سے کی جو آپ دیکھتے ہیں، اور کس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بچے عمل کریں؟ اصل میں بچوں کی جو نظریں ہیں نا نوری بابا، ان نظروں کے اندر کیفیت کیا ہے؟ نظر بولتی ہے۔ مرد تو خیر نظر کو کم پڑھتا ہے، عورت نظر کو بہت تیز پڑھ لیتی ہے۔ وہ بیٹی ہو، وہ بیوی ہو، وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، عورت نظر کو پڑھ لیتی ہے فوراً۔ اولاد کی نظروں میں ماں کے لیے کیا ہے، کیا کیفیت ہے، کیا محبت ہے،
اور ان کی جھڑکنے پہ، ماں کی جھڑکنے پہ اولاد کا رد عمل کیا ہے، پھر اس کو اس وقت نہ سمجھائیں. استعداد ہے تو محبت سے سمجھا دیں، اگر اولاد میں استعداد نہیں اس کو پھر علیحدہ سمجھائیں، دیکھ ماں ہے کیا. اگر استعداد ہے تو اس وقت تھوڑا سا سمجھا دیں، لیکن اولاد کو پل پل ٹوکنا نہیں، ٹوکا ہے. پل پل ٹوکنا وہ ڈی ویلیو بھی ہو جاتا ہے شاید آپ کا بار بار کہ این جی کرتے رہتے، مطلب وہ ٹوکنا ہے اور ٹوکا ہے. ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. میرے بڑے بھائی مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، طارق والد صاحب نے ہمیں نقصان کرا کے سکھایا ہے. اللہ اکبر. اپنا واقعہ سنایا. ہمارے 3 باغ ہیں خاندانی. فرمانے لگے فلاں باغ میں نے کہا ابا جی ڈیرا ہو. ٹھیک، ہم کہتے تھے ابا سائیں. اچھا ابا سائیں ٹھیک. ڈیرا ہو، چارپائیاں ہوں، فلاں ہوں. فرمایا چوری ہو جائے گا، ہر چیز میں نے کئی دفعہ بنا کے، میں نہیں اگر یہ بنا کہ میں نے چارپائیاں، ڈیرے، اس میں کھانے پینے پکانے سامان وغیرہ رکھا، ہر چیز میں نے خرچہ کر دیا. آج یہ چیز غائب، کل وہ چیز غائب. کیونکہ میرے والد صاحب فرماتے تھے گاؤں میں 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی. 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی: چوری، جھوٹ اور بدکاری. وہ رواج کا حصہ ہوتی ہیں. دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں. رات کو اٹھے، تہجد پڑھی، اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنے ہاتھ سیدھے کیے، چادر اوڑھی، قبلے کی طرف چلے. تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں فلاں ہستی ہوں. تیری اوقات کیا ہے؟ گھر میں تیل، سرما، ناف بھرنا، ناک بھرنا، سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا. جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی. تیل ہماری زندگی ہے. چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے، پلاتے تھے. اور اپنے چمڑے کی جوتی کو، چمڑے کی جوتی. اماں مجھے فرماتی ہیں پوہ کو مراد دسمبر کی سخت سردی، اور میں سخت سردی میں کمبل وغیرہ اوڑھ کے باہر بیٹھتی تھی. بیٹا تو پیٹ میں تھا، اور میں تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی ہے اس کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. ساری رات شبینہ سنتی تھی. میرا ایک گمان ہے اور خیال بھی ہے، اور اکابر کا، اولیاء کا، صالحین کا، بڑوں کا تجربہ ہے، دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. بعض اوقات بندے کا، بعض اوقات نسلوں کا. کیوں کہتے ہیں اس کو کسی کی دعا ہے؟ خیر بھی 7 نسلوں میں، اور اسی طرح جو اور اکٹھا جو نہ کرنا حلال اور حرام کا، وہ یہی دعائیں پیچھا کرتی ہیں. اماں اپنے میرے دادا کا فرماتی تھیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو ایسے دعا مانگ رہے تھے، اور دعا مانگتے مانگتے ایسے ہاتھ چھوٹ گئے. اور پردادا کا جب آخری وقت تھا، پردادا 1933 میں فوت ہوئے، دادا 1960 میں. پردادا کا آخری وقت تھا تو اسی دن شام کو ہر بندے سے الوداع، ہندو سے، سکھ سے، دوست سے، مسجد سے بھی الوداع، جس قرآن کو پڑھتے تھے اس سے بھی الوداع. کیا کرے زندگی کا پتہ نہیں. رات کو اٹھے، تہجد پڑھی، اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنے ہاتھ سیدھے کیے، چادر اوڑھی، قبلے کی طرف چلے. اللہ اکبر. گھر والوں نے کہا آواز نہیں آ رہی. صبح گھر والے اٹھوتے تو چلے گئے تھے. اور دادا کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی. لوگ مٹیاں لے جاتے تھے. بڑوں کی دعائیں ہیں. نوری بابا میں گیا 1919 میں حج پہ. میں نے ایک ہوٹل کے کوریڈور میں ایک برآمدے میں نے ایک پرانا 1919 کا، نہ 19 میں نہیں، 2019 جی جی 1919 کی ایک میں نے حج کی دیکھی کعبہ کی تصویر، تو میرے آنسو نکل گئے کہ میرے پردادا 1919 میں حج میں تشریف لائے تھے. میں نے سوچا طارق کیا دعائیں مانگی ہوگی. آج تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں فلاں ہستی ہوں. تیری اوقات کیا ہے؟ یہ ان کی دعائیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ ان کی دعائیں ہیں. تو کون ہے؟ 1919 میں آئے. کیا 19 میں تو والد صاحب ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، 36 میں پیدا ہوئے. اور وہ دادا اس وقت 1919 میں. اللہ اللہ. اچھا یہ کچھ آپ کو یاد ہے؟ جیسے مجھے یاد ہے میں شروع میں وہ تیل لگانے سے بہت بھاگتا تھا.
اور میری چھوٹی تائی جی وہ پھر ان کے پاس کے بیٹھ جاتا تو گھٹنوں میں جیسے وہ سر رکھ کے. کیا معمولات آپ کو, یا سرما جیسے آپ اکثر اس کی وفادیت بتاتے, اس کا کہاں سے آغاز ذرا بتائیے. ابھی بھی ہمارے گھر میں تیل, سرما, ناف بھرنا, ناک بھرنا, سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا, اس کی آوازیں لگتی ہیں سوتے ہوئے. ٹھیک. اور تیل ماں فرماتی تھی گھت سرچ تیل دی تلی تے کیوں جوانی گلی. جس کی سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی. وقت سے پہلے بڑھاپا, کمزوریاں, دماغ, یادداشت, نظر نہیں. تیل ہماری زندگی ہے. پہلے دور کے بابے چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے, پلاتے تھے. جی یہ بھی میں بالکل سن. اپنے بدن کو, سر کو, آپ بدن کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں, ناف کو, جی. اپنے ڈنڈے کو, اور اپنے چمڑے کی جوتی کو. چمڑے کی جوتی, ڈنڈے کو بھی. ہاں بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تیل پلاتے تھے. میں نے یہاں تک دیکھا بچپن میں کہیں تیل کی کسی کی بوتل گری یا سڑک پہ تیل گرا ہوا تھا تو اس کو جوتی میں ملنا, ڈنڈے میں ملنا شروع کر دیا. میں نے یہاں تک دیکھا. صحیح. اچھا آپ کا کوئی معمول رہا مطلب دبانے کا, یا کوئی ایک ایسا تھا, یا آپ اس میں زیادہ ایکٹیو تھے, یا باقی 3 بہن بھائیوں میں سے وہ ایک ہوتا ہے نا؟ میں سب سے زیادہ کمزور تھا, آج بھی ہوں. لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دبانا, ان کے پاؤں پنڈلیاں, اماں کو, ابا کو کوشش تھی ان کو دباؤں, ان کی خدمت کروں. آخری وقت میں اماں کی سانس میرے ہاتھ میں تھے, اماں کا سر میرے ہاتھ میں تھا, آخری وقت میں میرے ہی ہاتھ میں تھا. تو مجھے ایک عجیب جوان نے, ایک درویش کی بات یاد آئی. کہنے لگے کہ مجھے ایک جوان نے کہا میرے پاس ایک اسم اعظم ہے, جو مانگوں یوں قبول ہو جاتی ہے, آپ کو دے دوں؟ دے دو. کہا جب بھی کوئی مجھے مشکل آتی ہے اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ سے باتیں کرنے بیٹھ جاتا ہوں. اماں کے پاؤں دباتا ہوں, اللہ سے باتیں کرتا ہوں, میرا کام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ان قدموں کے صدقے آج بھی میں والدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں, ان کے مزار کے قدموں. اچھا دنیا میرے والدین کے مزارات پہ جاتی ہے, اعمال کا ہدیہ دیتی ہے, بہت دیتی ہے, بہت دنیا جاتی, تو قدموں کی برکت ہے. حکیم صاحب اپنے بچوں کو, جو آپ کا کوئی معمول رہا, آپ بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے, وہ آپ نے تاکید, اب جو آپ کے بچوں کی اماں ہے, وہ آپ نے کو بچوں کو خاص تاکید اس حوالے سے کی جو آپ دیکھتے ہیں, اور کس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بچے عمل کریں؟ اصل میں بچوں کی جو نظریں ہیں نا نوری بابا, ان نظروں کے اندر کیفیت کیا ہے؟ نظر بولتی ہے. مرد تو خیر نظر کو کم پڑھتا ہے, عورت نظر کو بہت تیز پڑھ لیتی ہے. وہ بیٹی ہو, وہ بیوی ہو, وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو, عورت نظر کو پڑھ لیتی ہے فوراً. اولاد کی نظروں میں ماں کے لیے کیا ہے, کیا کیفیت ہے, کیا محبت ہے, اور ان کی جھڑکنے پہ, ماں کی جھڑکنے پہ اولاد کا رد عمل کیا ہے. پھر اس کو اس وقت نہ سمجھائیں, استعداد ہے تو محبت سے سمجھا دیں. اگر اولاد میں استعداد نہیں, اس کو پھر علیحدہ سمجھائیں, دیکھ ماں ہے کیا. اگر استعداد ہے تو اس وقت تھوڑا سا سمجھا دیں. لیکن اولاد کو پل پل ٹوکنا نہیں, ٹوکا ہے. پل پل ٹوکنا, وہ ڈی ویلیو بھی ہو جاتا ہے شاید آپ کا بار بار, کہ انجی کرتے رہتے, مطلب ٹوکنا ہے اور ٹوکا ہے, ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. میرے بڑے بھائی مجھے ایک دفعہ کہنے لگے, طارق والد صاحب نے ہمیں نقصان کرا کے سکھایا ہے. اللہ اکبر. اپنا واقعہ سنایا. ہمارے 3 باغ ہیں خاندانی. فرمان لگے فلاں باغ میں نے کہا ابا جی ڈیرا ہو. ٹھیک, ہم کہتے تھے ابا سائیں. اچھا ابا سائیں, ٹھیک. ڈیرا ہو, چارپائیاں ہوں, فلاں ہوں. فرمایا چوری ہو جائے گا, ہر چیز میں نے کئی دفعہ بنا کے, میں نہیں اگر بنا کہ میں نے چارپائیاں, ڈیرے, اس میں کھانے پینے پکانے سامان وغیرہ رکھا, ہر چیز میں نے خرچہ کر دیا. آج یہ چیز غائب, کل وہ چیز غائب. کیونکہ میرے والد صاحب فرماتے تھے گاؤں میں 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی. 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی, چوری, جھوٹ اور بدکاری. وہ رواج کا حصہ ہوتی ہیں. دعائیں ٹریول کرتی ہیں, دعائیں
پیچھا کرتی ہیں. رات کو اٹھے, تہجد پڑھی, اپنے انگوٹھے خود باندھے, اپنے ہاتھ سیدھے کیے, چادر اوڑھی, قبلے کی طرف چلے. تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں, میں شیخ الاسلام ہوں, میں فلاں ہستی ہوں. تیری اوقات کیا ہے؟ گھر میں تیل, سرما, ناف بھرنا, ناک بھرنا, سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا, جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی. تیل ہماری زندگی ہے. چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے, پلاتے تھے, اور اپنے چمڑے کی جوتی کو. چمڑے کی جوتی. اماں مجھے فرماتی ہیں پوہ کو مراد دسمبر کی سخت سردی, اور میں سخت سردی میں کمبل وغیرہ اوڑھ کے باہر بیٹھتی تھی. بیٹا تو پیٹ میں تھا, اور میں تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی ہے اس کو یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. ساری رات شبینہ سنتی تھی. میرا ایک گمان ہے اور خیال بھی ہے, اور اکابر کا, اولیاء کا, صالحین کا, بڑوں کا تجربہ ہے, دعائیں ٹریول کرتی ہیں, دعائیں پیچھا کرتی ہیں, اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. بعض اوقات بندے کا, بعض اوقات نسلوں کا. کیوں کہتے ہیں اس کو کسی کی دعا ہے؟ خیر بھی 7 نسلوں میں, اور اسی طرح جو اور اکٹھا جو نہ کرنا حلال اور حرام کا, وہ یہی دعائیں پیچھا کرتی ہیں. اماں اپنے میرے دادا کا فرماتی تھیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو ایسے دعا مانگ رہے تھے, اور دعا مانگتے مانگتے ایسے ہاتھ چھوٹ گئے. اور پردادا کا جب آخری وقت تھا, پردادا 1933 میں فوت ہوئے, دادا 1960 میں. پردادا کا آخری وقت تھا تو اسی دن شام کو ہر بندے سے الوداع, ہندو سے, سکھ سے, دوست سے, مسجد سے بھی الوداع, جس قرآن کو پڑھتے تھے اس سے بھی الوداع. کیا کرے, زندگی کا پتہ نہیں. رات کو اٹھے, تہجد پڑھی, اپنے انگوٹھے خود باندھے, اپنے ہاتھ سیدھے کیے, چادر اوڑھی, قبلے کی طرف چلے گئے. اللہ. گھر والوں نے کہا آواز نہیں آ رہی. صبح گھر والے اٹھوتے تو چلے گئے تھے, اور دادا کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی. لوگ مٹیاں لے جاتے تھے. بڑوں کی دعائیں ہیں. نوری بابا میں گیا 1919 میں حج پہ. میں نے ایک ہوٹل کے کوریڈور میں ایک برآمدے میں میں نے ایک پرانا 1919 کا, نہ 19 میں نہیں, 2019 جی جی 1919 کی ایک میں نے حج کی دیکھی کعبہ کی تصویر, تو میرے آنسوں نکل گئے کہ میرے پردادا 1919 میں حج میں تشریف لائے تھے. میں نے سوچا طارق کیا دعائیں مانگی ہوگی. آج تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں, میں شیخ الاسلام ہوں, میں فلاں ہستی ہوں. تیری اوقات کیا ہے؟ یہ ان کی دعائیں, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں, تیری جان جانے جہان ہے, وہ کمال حسن حضور ہے, یہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ یہ پھول خار سے دور ہے, وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ ان کی دعائیں ہیں. تو کون ہے؟ 1919 میں آئے. کیا 19 میں تو والد صاحب ہی پیدا نہیں ہوئے تھے, 36 میں پیدا ہوئے. اور وہ دادا 1919 میں. اللہ اللہ. اچھا یہ کچھ آپ کو یاد ہے, جیسے مجھے یاد ہے میں شروع میں وہ تیل لگانے سے بہت بھاگتا تھا, اور میری چھوٹی تائی جی وہ پھر ان کے پاس کے بیٹھ جاتا تھا گھٹنوں میں جیسے وہ سر رکھ کے. کیا معمولات آپ کو, یا سرما جیسے آپ اکثر اس کی وفادیت بتاتے, اس کا کہاں سے آغاز ذرا بتائیے. ابھی بھی ہمارے گھر میں تیل, سرما, ناف بھرنا, ناک بھرنا, سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا, اس کی آوازیں لگتی ہیں سوتے ہوئے. ٹھیک. اور تیل, ماں فرماتی تھی گھت سرج تیل دی تلی تے کیوں جوانی گلی, جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی. وقت سے پہلے بڑھاپا, کمزوریاں, دماغ, یادداشت, نظر نہیں. تیل ہماری زندگی ہے. پہلے دور کے بابے چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے, پلاتے تھے. جی یہ بھی میرے بالکل سننے. اپنے بدن کو, سر کو, آپ بدن کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں, ناف کو, جی. اپنے ڈنڈے کو, اور اپنے چمڑے کی جوتی کو. چمڑے کی جوتی, ڈنڈے کو بھی. ہاں بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تیل پلاتے تھے. میں نے یہاں تک دیکھا بچپن میں کہیں تیل کی کسی کی بوتل گری یا سڑک پہ تیل گرا ہوا تھا تو اس کو جوتی میں ملنا, ڈنڈے میں ملنا شروع کر دیا. میں نے یہاں تک دیکھا. صحیح. اچھا آپ کا کوئی معمول رہا, مطلب دبانے کا, یا کوئی ایک ایسا تھا, یا آپ اس میں زیادہ ایکٹیو تھے, یا باقی 3 بہن بھائیوں میں سے وہ ایک ہوتا ہے نا؟ میں سب سے زیادہ کمزور تھا, آج بھی ہوں. لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دبانا, ان کے پاؤں پنڈلیاں, اماں کو, ابا کو کوشش تھی ان کو دباؤں, ان کی خدمت کروں. آخری وقت میں اماں کی سانس میرے ہاتھ میں تھے,
اماں کا سر میرے ہاتھ میں تھا آخری وقت میں، میرے ہی ہاتھ میں تھا. تو مجھے ایک عجیب جوان نے، ایک درویش کی بات یاد آئی. کہنے لگے کہ مجھے ایک جوان نے کہا میرے پاس ایک اسم اعظم ہے جو مانگوں یوں قبول ہو جاتی ہے، آپ کو دے دوں؟ دے دو. کہا جب بھی کوئی مجھے مشکل آتی ہے اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ سے باتیں کرنے بیٹھ جاتا ہوں. اماں کے پاؤں دباتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ان قدموں کے صدقے آج بھی میں والدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، ان کے مزار کے قدموں. اچھا دنیا میرے والدین کے مزارات پہ جاتی ہے، اعمال کا ہدیہ دیتی ہے، بہت دیتی ہے، بہت دنیا جاتی ہے، تو قدموں کی برکت ہے. حکیم صاحب اپنے بچوں کو آپ جو آپ کا کوئی معمول رہا، آپ بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے، وہ آپ نے تاکید اب جو آپ کے بچوں کی اماں ہے وہ آپ نے کو بچوں کو خاص تاکید اس حوالے سے کی جو آپ دیکھتے ہیں، اور کس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بچے عمل کریں؟ اصل میں بچوں کی جو نظریں ہیں نا نوری بابا، ان نظروں کے اندر کیفیت کیا ہے؟ نظر بولتی ہے. مرد تو خیر نظر کو کم پڑھتا ہے، عورت نظر کو بہت تیز پڑھ لیتی ہے. وہ بیٹی ہو، وہ بیوی ہو، وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، عورت نظر کو پڑھ لیتی ہے فوراً. اولاد کی نظروں میں ماں کے لیے کیا ہے، کیا کیفیت ہے، کیا محبت ہے، اور ان کی جھڑکنے پہ، ماں کی جھڑکنے پہ اولاد کا رد عمل کیا ہے. پھر اس کو اس وقت نہ سمجھائیں. استعداد ہے تو محبت سے سمجھا دیں، اگر اولاد میں استعداد نہیں اس کو پھر علیحدہ سمجھائیں، دیکھ ماں ہے کیا. اگر استعداد ہے تو اس وقت تھوڑا سا سمجھا دیں، لیکن اولاد کو پل پل ٹوکنا نہیں، ٹوکا ہے. پل پل ٹوکنا وہ ڈی ویلیو بھی ہو جاتا ہے شاید آپ کا بار بار کہ انجی کرتے رہتے ہیں، مطلب وہ ٹوکنا ہے اور ٹوکا ہے. ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. میرے بڑے بھائی مجھے ایک دفعہ کہنے لگے طارق، والد صاحب نے ہمیں نقصان کرا کے سکھایا ہے. اللہ اکبر. اپنا واقعہ سنایا. ہمارے 3 باغ ہیں خاندانی. فرمان لگے فلاں باغ میں نے کہا ابا جی ڈیرا ہو. ٹھیک، ہم کہتے تھے ابا سائیں. اچھا ابا سائیں ٹھیک. ڈیرا ہو، چارپائیاں ہوں، فلاں ہوں. فرمایا چوری ہو جائے گا، ہر چیز میں نے کئی دفعہ بنا کے، میں نہیں اگر یہ بنا کہ میں نے چارپائیاں، ڈیرے، اس میں کھانے پینے پکانے سامان وغیرہ رکھا، ہر چیز میں نے خرچہ کر دیا. آج یہ چیز غائب، کل وہ چیز غائب. کیونکہ میرے والد صاحب فرماتے تھے گاؤں میں 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی. 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی: چوری، جھوٹ اور بدکاری. وہ رواج کا حصہ ہوتی ہے. دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں. رات کو اٹھے، تہجد پڑھی، اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنے ہاتھ سیدھے کیے، چادر اوڑھی، قبلے کی طرف چلے. تو کہتا میں شیخ الوظائف ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں فلاں ہستی ہوں. تیری اوقات کیا ہے؟ گھر میں تیل، سرما، ناف بھرنا، ناک بھرنا، سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا. جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی. تیل ہماری زندگی ہے. چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے، پلاتے تھے. اور اپنے چمڑے کی جوتی کو، چمڑے کی جوتی. اماں مجھے فرماتی ہیں پوہ کو مراد دسمبر کی سخت سردی، اور میں سخت سردی میں کمبل وغیرہ اوڑھ کے باہر بیٹھتی تھی. بیٹا تو پیٹ میں تھا، اور میں تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی ہے اس کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. ساری رات شبینہ سنتی تھی. میرا ایک گمان ہے اور خیال بھی ہے، اور اکابر کا، اولیاء کا، صالحین کا، بڑوں کا تجربہ ہے، دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. بعض اوقات بندے کا، بعض اوقات نسلوں کا. کیوں کہتے ہیں اس کو کسی کی دعا ہے؟ خیر بھی 7 نسلوں میں، اور اسی طرح جو اور اکٹھا جو نہ کرنا حلال اور حرام کا، وہ یہی دعائیں پیچھا کرتی ہیں. اماں اپنے میرے دادا کا فرماتی تھیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو ایسے دعا مانگ رہے تھے، اور دعا مانگتے مانگتے ایسے ہاتھ چھوٹ گئے. اور پردادا کا جب آخری وقت تھا، پردادا 1933 میں فوت ہوئے، دادا 1960 میں. پردادا کا آخری وقت تھا تو اسی دن شام کو ہر بندے سے الوداع، ہندو سے، سکھ سے،
دوست سے, مسجد سے بھی الوداع, جس قرآن کو پڑھتے تھے اس سے بھی الوداع. کیا کرے, زندگی کا پتہ نہیں. رات کو اٹھے, تہجد پڑھی, اپنے انگوٹھے خود باندھے, اپنے ہاتھ سیدھے کیے, چادر اوڑھی, قبلے کی طرف چلے گئے. اللہ اکبر. گھر والوں نے کہا آواز نہیں آ رہی. صبح گھر والے اٹھوتے تو چلے گئے تھے. اور دادا کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی. لوگ مٹیاں لے جاتے تھے. بڑوں کی دعائیں ہیں. نوری بابا, میں گیا 1919 میں حج پہ. میں نے ایک ہوٹل کے کوریڈور میں ایک برآمدے میں نے ایک پرانا 1919 کا, نہ 19 میں نہیں, 2019 جی جی 1919 کی ایک میں نے حج کی دیکھی کعبہ کی تصویر, تو میرے آنسوں نکل گئے کہ میرے پردادا 1919 میں حج میں تشریف لائے تھے. میں نے سوچا طارق کیا دعائیں مانگی ہوگی. آج تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں, میں شیخ الاسلام ہوں, میں فلاں ہستی ہوں. تیری اوقات کیا ہے؟ یہ ان کی دعائیں, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں, تیری جان جانے جہان ہے, وہ کمال حسن حضور ہے, یہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ یہ پھول خار سے دور ہے, وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ ان کی دعائیں ہیں. تو کون ہے؟ 1919 میں آئے. کیا 19 میں تو والد صاحب ہی پیدا نہیں ہوئے تھے, 36 میں پیدا ہوئے. اور وہ دادا اس وقت 1919 میں. اللہ اللہ. اچھا یہ کچھ آپ کو یاد ہے, جیسے مجھے یاد ہے میں شروع میں وہ تیل لگانے سے بہت بھاگتا تھا, اور میری چھوٹی تائی جی وہ پھر ان کے پاس کے بیٹھ جاتا تھا گھٹنوں میں جیسے وہ سر رکھ کے. کیا معمولات آپ کو, یا سرما جیسے آپ اکثر اس کی وفادیت بتاتے, اس کا کہاں سے آغاز ذرا بتائیے. ابھی بھی ہمارے گھر میں تیل, سرما, ناف بھرنا, ناک بھرنا, سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا, اس کی آوازیں لگتی ہیں سوتے ہوئے. ٹھیک. اور تیل, ماں فرماتی تھی گھت سرج تیل دی تلی تے کیوں جوانی گلی. جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی. وقت سے پہلے بڑھاپا, کمزوریاں, دماغ, یادداشت, نظر نہیں. تیل ہماری زندگی ہے. پہلے دور کے بابے چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے, پلاتے تھے. جی یہ بھی بالکل سننے. اپنے بدن کو, سر کو, آپ بدن شام کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں, ناف کو, جی. اپنے ڈنڈے کو, اور اپنے چمڑے کی جوتی کو. چمڑے کی جوتی, ڈنڈے کو بھی. ہاں بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تیل پلاتے تھے. میں نے یہاں تک دیکھا بچپن میں کہیں تیل کی کسی کی بوتل گری یا سڑک پہ تیل گرا ہوا تھا تو اس کو جوتی میں ملنا, ڈنڈے میں ملنا شروع کر دیا. میں نے یہاں تک دیکھا. صحیح. اچھا آپ کا کوئی معمول رہا, مطلب دبانے کا, یا کوئی ایک ایسا تھا, یا آپ اس میں زیادہ ایکٹیو تھے, یا باقی 3 بہن بھائیوں میں سے وہ ایک ہوتا ہے نا؟ میں سب سے زیادہ کمزور تھا, آج بھی ہوں. لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دبانا, ان کے پاؤں پنڈلیاں, اماں کو, ابا کو, کوشش تھی ان کو دباؤں, ان کی خدمت کروں. آخری وقت میں اماں کی سانس میرے ہاتھ میں تھے, اماں کا سر میرے ہاتھ میں تھا, آخری وقت میں میرے ہی ہاتھ میں تھا. تو مجھے ایک عجیب جوان نے, ایک درویش کی بات یاد آئی. کہنے لگے کہ مجھے ایک جوان نے کہا میرے پاس ایک اسم اعظم ہے, جو مانگوں یوں قبول ہو جاتی ہے, آپ کو دے دوں؟ دے دو. کہا جب بھی کوئی مجھے مشکل آتی ہے اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ سے باتیں کرنے بیٹھ جاتا ہوں. اماں کے پاؤں دباتا ہوں, اللہ سے باتیں کرتا ہوں, میرا کام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ان قدموں کے صدقے آج بھی میں والدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں, ان کے مزار کے قدموں. اچھا دنیا میرے والدین کے مزارات پہ جاتی ہے, اعمال کا ہدیہ دیتی ہے, بہت دیتی ہے, بہت دنیا جاتی, تو قدموں کی برکت ہے. حکیم صاحب, اپنے بچوں کو جو آپ کا کوئی معمول رہا, آپ بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے, وہ آپ نے تاکید, اب جو آپ کے بچوں کی اماں ہے, وہ آپ نے کو بچوں کو خاص تاکید اس حوالے سے کی جو آپ دیکھتے ہیں, اور کس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بچے عمل کریں؟ اصل میں بچوں کی جو نظریں ہیں نا نوری بابا, ان نظروں کے اندر کیفیت کیا ہے؟ نظر بولتی ہے. مرد تو خیر نظر کو کم پڑھتا ہے, عورت نظر کو بہت تیز پڑھ لیتی ہے. وہ بیٹی ہو, وہ بیوی ہو, وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو, عورت نظر کو پڑھ لیتی ہے فوراً. اولاد کی نظروں میں ماں کے لیے کیا ہے, کیا کیفیت ہے, کیا محبت ہے, اور ان کی جھڑکنے پہ, ماں کی جھڑکنے پہ اولاد کا رد عمل کیا ہے. پھر اس کو اس وقت نہ سمجھائیں,
استعداد ہے تو محبت سے سمجھا دیں، اگر اولاد میں استعداد نہیں اس کو پھر علیحدہ سمجھائیں، دیکھ ماں ہے کیا، اگر استعداد ہے تو اس وقت تھوڑا سا سمجھا دیں، لیکن اولاد کو پل پل ٹوکنا نہیں، ٹوکا ہے، پل پل ٹوکنا، وہ ڈی ویلیو بھی ہو جاتا ہے شاید آپ کا بار بار کہ این جی کرتے رہتے، مطلب وہ ٹوکنا ہے اور ٹوکا ہے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ میرے بڑے بھائی مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، طارق والد صاحب نے ہمیں نقصان کرا کے سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنا واقعہ سنایا، ہمارے 3 باغ ہیں خاندانی، فرمانے لگے فلاں باغ میں نے کہا ابا جی ڈیرا ہو، ٹھیک، ہم کہتے تھے ابا سائیں، اچھا ابا سائیں، ٹھیک، ڈیرا ہو، چارپائیاں ہوں، فلاں ہوں، فرمایا چوری ہو جائے گا، ہر چیز میں نے کئی دفعہ بنا کے، میں نہیں اگر یہ بنا کہ میں نے چارپائیاں، ڈیرے، اس میں کھانے پینے پکانے سامان وغیرہ رکھا، ہر چیز میں نے خرچہ کر دیا، آج یہ چیز غائب، کل وہ چیز غائب، کیونکہ میرے والد صاحب فرماتے تھے گاؤں میں 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی، 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی، چوری، جھوٹ اور بدکاری، وہ رواج کا حصہ ہوتی ہیں۔ دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ رات کو اٹھے، تہجد پڑھی، اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنے ہاتھ سیدھے کیے، چادر اوڑھی، قبلے کی طرف چلے۔ تو کہتا میں شیخ الوظائف ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں فلاں ہستی ہوں، تیری اوقات کیا ہے؟ گھر میں تیل، سرما، ناف بھرنا، ناک بھرنا، سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا، جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی۔ تیل ہماری زندگی ہے۔ چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے، پلاتے تھے، اور اپنے چمڑے کی جوتی کو، چمڑے کی جوتی۔ اماں مجھے فرماتی ہیں پوہ کو مراد دسمبر کی سخت سردی، اور میں سخت سردی میں کمبل وغیرہ اوڑھ کے باہر بیٹھتی تھی، بیٹا تو پیٹ میں تھا، اور میں تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی ہے اس کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، ساری رات شبینہ سنتی تھی۔ میرا ایک گمان ہے اور خیال بھی ہے، اور اکابر کا، اولیاء کا، صالحین کا، بڑوں کا تجربہ ہے، دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں، بعض اوقات بندے کا، بعض اوقات نسلوں کا۔ کیوں کہتے ہیں اس کو کسی کی دعا ہے؟ خیر بھی 7 نسلوں میں، اور اسی طرح جو اور اکٹھا جو نہ کرنا حلال اور حرام کا، وہ یہی دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ اماں اپنے میرے دادا کا فرماتی تھیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو ایسے دعا مانگ رہے تھے، اور دعا مانگتے مانگتے ایسے ہاتھ چھوٹ گئے۔ اور پردادا کا جب آخری وقت تھا، پردادا 1933 میں فوت ہوئے، دادا 1960 میں، پردادا کا آخری وقت تھا، تو اسی دن شام کو ہر بندے سے الوداع، ہندو سے، سکھ سے، دوست سے، مسجد سے بھی الوداع، جس قرآن کو پڑھتے تھے اس سے بھی الوداع۔ کیا کرے؟ زندگی کا پتہ نہیں۔ رات کو اٹھے، تہجد پڑھی، اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنے ہاتھ سیدھے کیے، چادر اوڑھی، قبلے کی طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ گھر والوں نے کہا آواز نہیں آ رہی، صبح گھر والے اٹھتے تو چلے گئے تھے، اور دادا کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی، لوگ مٹیاں لے جاتے تھے۔ بڑوں کی دعائیں ہیں۔ نوری بابا میں گیا 1919 میں حج پہ، میں نے ایک ہوٹل کے کوریڈور میں ایک برآمدے میں نے ایک پرانا 1919 کا، نہ 19 میں نہیں، 2019 جی جی، 1919 کی ایک میں نے حج کی دیکھی کعبہ کی تصویر، تو میرے آنسوں نکل گئے کہ میرے پردادا 1919 میں حج میں تشریف لائے تھے۔ میں نے سوچا طارق کیا دعائیں مانگی ہوگی؟ آج تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں فلاں ہستی ہوں، تیری اوقات کیا ہے؟ یہ ان کی دعائیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ ان کی دعائیں ہیں، تو کون ہے؟ 1919 میں آئے، کیا 19 میں تو والد صاحب ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، 36 میں پیدا ہوئے، اور وہ دادا اس وقت 1919 میں۔ اللہ اللہ۔ اچھا یہ کچھ آپ کو یاد ہے؟ جیسے مجھے یاد ہے میں شروع میں وہ تیل لگانے سے بہت بھاگتا تھا،
اور میری چھوٹی تائی جی وہ پھر ان کے پاس کے بیٹھ جاتا تو گھٹنوں میں ایسے وہ سر رکھ کے. کیا معمولات آپ کو, یا سرما جیسے آپ اکثر اس کی وفادیت بتاتے, اس کا کہاں سے آغاز ذرا بتائیے. ابھی بھی ہمارے گھر میں تیل, سرما, ناف بھرنا, ناک بھرنا, سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا, اس کی آوازیں لگتی ہیں سوتے ہوئے. ٹھیک. اور تیل, ماں فرماتی تھی گھت سرج تیل دی تلی تے کیوں جوانی گلی. جس کی سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی. وقت سے پہلے بڑھاپا, کمزوریاں, دماغ, یادداشت, نظر نہیں. تیل ہماری زندگی ہے. پہلے دور کے بابے چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے, پلاتے تھے. جی یہ بھی میرے بالکل سننے اپنے بدن کو, سر کو, آپ بدن کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں, ناف کو, جی. اپنے ڈنڈے کو, اور اپنے چمڑے کی جوتی کو. چمڑے کی جوتی, ڈنڈے کو بھی. ہاں بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تیل پلاتے تھے. میں نے یہاں تک دیکھا بچپن میں کہیں تیل کی کسی کی بوتل گری یا سڑک پہ تیل گرا ہوا تھا تو اس کو جوتی میں ملنا, ڈنڈے میں ملنا شروع کر دیا. میں نے یہاں تک دیکھا. صحیح. اچھا آپ کا کوئی معمول رہا مطلب دبانے کا, یا کوئی ایک ایسا تھا, یا آپ اس میں زیادہ ایکٹیو تھے, یا باقی 3 بہن بھائیوں میں سے وہ ایک ہوتا ہے نا؟ میں سب سے زیادہ کمزور تھا, آج بھی ہوں. لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دبانا, ان کے پاؤں پنڈلیاں, اماں کو, ابا کو کوشش تھی ان کو دباؤں, ان کی خدمت کروں. آخری وقت میں اماں کی سانس میرے ہاتھ میں تھے, اماں کا سر میرے ہاتھ میں تھا, آخری وقت میں میرے ہی ہاتھ میں تھا. تو مجھے ایک عجیب جوان نے, ایک درویش کی بات یاد آئی. کہنے لگے کہ مجھے ایک جوان نے کہا میرے پاس ایک اسم اعظم ہے, جو مانگوں یوں قبول ہو جاتی ہے, آپ کو دے دوں؟ دے دو. کہا جب بھی کوئی مجھے مشکل آتی ہے اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ سے باتیں کرنے بیٹھ جاتا ہوں. اماں کے پاؤں دباتا ہوں, اللہ سے باتیں کرتا ہوں, میرا کام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ان قدموں کے صدقے آج بھی میں والدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں, ان کے مزار کے قدموں. اچھا دنیا میرے والدین کے مزارات پہ جاتی ہے, اعمال کا ہدیہ دیتی ہے, بہت دیتی ہے, بہت دنیا جاتی, تو قدموں کی برکت ہے. حکیم صاحب اپنے بچوں کو, جو آپ کا کوئی معمول رہا, آپ بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے, وہ آپ نے تاکید, اب جو آپ کے بچوں کی اماں ہے, وہ آپ نے کو بچوں کو خاص تاکید اس حوالے سے کی جو آپ دیکھتے ہیں, اور کس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بچے عمل کریں؟ اصل میں بچوں کی جو نظریں ہیں نا نوری بابا, ان نظروں کے اندر کیفیت کیا ہے؟ نظر بولتی ہے. مرد تو خیر نظر کو کم پڑھتا ہے, عورت نظر کو بہت تیز پڑھ لیتی ہے. وہ بیٹی ہو, وہ بیوی ہو, وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو, عورت نظر کو پڑھ لیتی ہے فوراً. اولاد کی نظروں میں ماں کے لیے کیا ہے, کیا کیفیت ہے, کیا محبت ہے, اور ان کے جھڑکنے پہ, ماں کے جھڑکنے پہ اولاد کا رد عمل کیا ہے. پھر اس کو اس وقت نہ سمجھائیں. استعداد ہے تو محبت سے سمجھا دیں, اگر اولاد میں استعداد نہیں اس کو پھر علیحدہ سمجھائیں, دیکھ ماں ہے کیا. اگر استعداد ہے تو اس وقت تھوڑا سا سمجھا دیں. لیکن اولاد کو پل پل ٹوکنا نہیں, ٹوکا ہے. پل پل ٹوکنا, وہ ڈی ویلیو بھی ہو جاتا ہے شاید آپ کا بار بار, کہ انجی کرتے رہتے ہیں, مطلب وہ ٹوکنا ہے اور ٹوکا ہے. ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. میرے بڑے بھائی مجھے ایک دفعہ کہنے لگے, طارق والد صاحب نے ہمیں نقصان کرا کے سکھایا ہے. اللہ اکبر. اپنا واقعہ سنایا. ہمارے 3 باغ ہیں خاندانی. فرمان لگے فلاں باغ میں نے کہا ابا جی ڈیرا ہو. ٹھیک, ہم کہتے تھے ابا سائیں. اچھا ابا سائیں, ٹھیک. ڈیرا ہو, چارپائیاں ہوں, فلاں ہوں. فرمایا چوری ہو جائے گا, ہر چیز میں نے کئی دفعہ بنا کے, میں نہیں اگر یہ بنا کہ میں نے چارپائیاں, ڈیرے, اس میں کھانے پینے پکانے سامان وغیرہ رکھا, ہر چیز میں نے خرچہ کر دیا. آج یہ چیز غائب, کل وہ چیز غائب. کیونکہ میرے والد صاحب فرماتے تھے گاؤں میں 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی. 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی, چوری, جھوٹ اور بدکاری. وہ رواج کا حصہ ہوتی ہے. دعائیں ٹریول کرتی ہیں, دعائیں
پیچھا کرتی ہیں. رات کو اٹھے, تہجد پڑھی, اپنے انگوٹھے خود باندھے, اپنے ہاتھ سیدھے کیے, چادر اوڑھی, قبلے کی طرف چلے. تو کہتا میں شیخ الوظائف ہوں, میں شیخ الاسلام ہوں, میں فلاں ہستی ہوں. تیری اوقات کیا ہے؟ گھر میں تیل, سرما, ناف بھرنا, ناک بھرنا, سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا, جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی. تیل ہماری زندگی ہے. چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے, پلاتے تھے, اور اپنے چمڑے کی جوتی کو. چمڑے کی جوتی. اماں مجھے فرماتی ہیں پوہ کو مراد دسمبر کی سخت سردی, اور میں سخت سردی میں کمبل وغیرہ اوڑھ کے باہر بیٹھتی تھی. بیٹا تو پیٹ میں تھا, اور میں تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی ہے اس کو یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. ساری رات شبینہ سنتی تھی. میرا ایک گمان ہے اور خیال بھی ہے, اور اکابر کا, اولیاء کا, صالحین کا, بڑوں کا تجربہ ہے, دعائیں ٹریول کرتی ہیں, دعائیں پیچھا کرتی ہیں, اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. بعض اوقات بندے کا, بعض اوقات نسلوں کا. لوگ کہتے ہیں اس کو کسی کی دعا ہے. خیر بھی 7 نسلوں میں, اور اسی طرح جو اور اکٹھا جو نہ کرنا حلال اور حرام کا, وہ یہی دعائیں پیچھا کرتی ہیں. اماں اپنے میرے دادا کا فرماتی تھیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو ایسے دعا مانگ رہے تھے, اور دعا مانگتے مانگتے ایسے ہاتھ چھوٹ گئے. اور پردادا کا جب آخری وقت تھا, پردادا 1933 میں فوت ہوئے, دادا 1960 میں. پردادا کا آخری وقت تھا تو اسی دن شام کو ہر بندے سے الوداع, ہندو سے, سکھ سے, دوست سے, مسجد سے بھی الوداع, جس قرآن کو پڑھتے تھے اس سے بھی الوداع. کیا کرے, زندگی کا پتہ نہیں. رات کو اٹھے, تہجد پڑھی, اپنے انگوٹھے خود باندھے, اپنے ہاتھ سیدھے کیے, چادر اوڑھی, قبلے کی طرف چلے. اللہ. گھر والوں نے کہا آواز نہیں آ رہی. صبح گھر والے اٹھوتے تو چلے گئے تھے, اور دادا کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی. لوگ مٹیاں لے جاتے تھے. بڑوں کی دعائیں ہیں. نوری بابا, میں گیا 1919 میں حج پہ. میں نے ایک ہوٹل کے کوریڈور میں, ایک برآمدے میں, میں نے ایک پرانا 1919 کا, نہ 19 میں نہیں, 2019 جی جی 1919 کی ایک میں نے حج کی دیکھی کعبہ کی تصویر, تو میرے آنسوں نکل گئے کہ میرے پردادا 1919 میں حج میں تشریف لائے تھے. میں نے سوچا طارق کیا دعائیں مانگی ہوگی. آج تو کہتا میں شیخ الوظائف ہوں, میں شیخ الاسلام ہوں, میں فلاں ہستی ہوں. تیری اوقات کیا ہے؟ یہ ان کی دعائیں, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں, تیری جان جانے جہان ہے, وہ کمال حسن حضور ہے, یہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ یہ پھول خار سے دور ہے, وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ ان کی دعائیں ہیں. تو کون ہے؟ 1919 میں آئے. کیا 19 میں تو والد صاحب ہی پیدا نہیں ہوئے تھے, 36 میں پیدا ہوئے. اور وہ 1919 میں. اللہ اللہ. اچھا, یہ کچھ آپ کو یاد ہے, جیسے مجھے یاد ہے میں شروع میں وہ تیل لگانے سے بہت بھاگتا تھا, اور میری چھوٹی تائی جی وہ پھر ان کے پاس کے بیٹھ جاتا تھا گھٹنوں میں جیسے وہ سر رکھ کے. کیا معمولات آپ کو, یا سرما جیسے آپ اکثر اس کی وفادیت بتاتے, اس کا کہاں سے آغاز, ذرا بتائیے. ابھی بھی ہمارے گھر میں تیل, سرما, ناف بھرنا, ناک بھرنا, سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا, اس کی آوازیں لگتی ہیں سوتے ہوئے. ٹھیک. اور تیل, ماں فرماتی تھی گھت سرچ تیل دی تلی تے کیوں جوانی گلی, جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی. وقت سے پہلے بڑھاپا, کمزوریاں, دماغ, یادداشت, نظر نہیں. تیل ہماری زندگی ہے. پہلے دور کے بابے چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے, پلاتے تھے. جی یہ بھی میں بالکل سن. اپنے بدن کو, سر کو, آپ بدن کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں, ناف کو, جی. اپنے ڈنڈے کو, اور اپنے چمڑے کی جوتی کو. چمڑے کی جوتی, ڈنڈے کو بھی. ہاں بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تیل پلاتے تھے. میں نے یہاں تک دیکھا بچپن میں, کہیں تیل کی کسی کی بوتل گری یا سڑک پہ تیل گرا ہوا تھا تو اس کو جوتی میں ملنا, ڈنڈے میں ملنا شروع کر دیا. میں نے یہاں تک دیکھا. صحیح. اچھا, آپ کا کوئی معمول رہا, مطلب دبانے کا, یا کوئی ایک ایسا تھا, یا آپ اس میں زیادہ ایکٹیو تھے, یا باقی 3 بہن بھائیوں میں سے وہ ایک ہوتا ہے نا؟ میں سب سے زیادہ کمزور تھا, آج بھی ہوں. لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دبانا, ان کے پاؤں پنڈلیاں, اماں کو, ابا کو کوشش تھی ان کو دباؤں, ان کی خدمت کروں. آخری وقت میں اماں کی سانس میرے ہاتھ میں تھے,
अम्मा का सर मेरे हाथ में था, आखिरी वक्त में मेरे ही हाथ में था। तो मुझे एक अजीब जवान ने, एक दरवेश की बात याद आई। कहने लगे कि मुझे एक जवान ने कहा मेरे पास एक इस्म आज़म है, जो मांगो यूं कबूल हो जाती है, आपको दे दूं? दे दो। कहा जब भी कोई मुझे मुश्किल आती है, अम्मा के पाँव दबाने बैठ जाता हूँ और अल्लाह से बातें करने बैठ जाता हूँ। अम्मा के पाँव दबाता हूँ, अल्लाह से बातें करता हूँ, मेरा काम हो जाता है। अल्लाह अकबर। उन कदमों के सदके आज भी मैं वालदा के कदमों में बैठता हूँ, उनके मज़ार के कदमों। अच्छा, दुनिया मेरे वालिदैन के मज़ारात पे जाती है, अमाल का हदिया देती है, बहुत देती है, बहुत दुनिया जाती है, तो कदमों की बरकत है। हकीम साहब, आप अपने बच्चों को, आप जो आपका कोई मामूल रहा, आप बिलखुसूस आपकी वालदा माजिदा के हवाले से, वो आपने ताकीद, अब जो आपके बच्चों की अम्मा है, वो आपने को बच्चों को ख़ास ताकीद इस हवाले से की, जो आप देखते हैं, और किस बात पे ज़्यादा खुश होते हैं जो बच्चे अमल करें? असल में बच्चों की जो नज़रें हैं ना नूरी बाबा, उन नज़रों के अंदर कैफियत क्या है? नज़र बोलती है। मर्द तो खैर नज़र को कम पढ़ता है, औरत नज़र को बहुत तेज़ पढ़ लेती है। वो बेटी हो, वो बीवी हो, वो महरम हो या गैर महरम हो, औरत नज़र को पढ़ लेती है फ़ौरन। औलाद की नज़रों में माँ के लिए क्या है, क्या कैफियत है, क्या मोहब्बत है, और उनकी झिड़कने पे, माँ की झिड़कने पे औलाद का रद्द अमल क्या है? फिर उसको उस वक्त ना समझाएं। इस्तेदाद है तो मोहब्बत से समझा दें, अगर औलाद में इस्तेदाद नहीं, उसको फिर इलाहदा समझाएं, देख माँ है क्या। अगर इस्तेदाद है तो उस वक्त थोड़ा सा समझा दें, लेकिन औलाद को पल पल टोकना नहीं, टोका है। ओहो, पल पल टोकना, वो डी वैल्यू भी हो जाता है शायद आपका बार बार, क्या एनजी करते रहते, मतलब वो टोकना है और टोका है। उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। मेरे बड़े भाई मुझे एक दफ़ा कहने लगे, तारिक, वाले साहब ने हमें नुकसान करा के सिखाया है। अपना वाक़या सुनाया। हमारे 3 बाग हैं ख़ानदानी। फरमाने लगे फ़लाँ बाग में, मैंने कहा अब्बा जी डेरा हो, ठीक, हम कहते थे अब्बा साईं। अच्छा, अब्बा साईं, ठीक, डेरा हो, चारपाइयाँ हों, फलां हों। फरमाया चोरी हो जाएगा, हर चीज़ मैंने कई दफ़ा बना के, मैं नहीं आगे से बनाओ। कह रहे मैंने चारपाइयाँ, डेरे, उसमें खाने पीने पकाने सामान वगैरह रखा, हर चीज़ मैंने खर्चा कर दिया। आज ये चीज़ गायब, कल वो चीज़ गायब। क्योंकि मेरे वालिद साहब फरमाते थे, गांव में 3 चीज़ें गुनाह नहीं समझी जाती, 3 चीज़ें गुनाह नहीं समझी जाती, चोरी, झूठ और बदकारी। वो रिवाज का हिस्सा होती है। दुआएं ट्रैवल करती हैं, दुआएं पीछा करती हैं। रात को उठे, तहज्जुद पढ़ी, अपने अंगूठे खुद बांधे, अपने हाथ सीधे किए, चादर ओढ़ी, किबले की तरफ चले। तू कहता मैं शेखुल वज़ाइफ हूँ, मैं शेखुल इस्लाम हूँ, मैं फलां हस्ती हूँ, तेरी औकात क्या है? घर में तेल, सुरमा, नाफ भरना, नाक भरना, सोते हुए मंजन मिसवाक करना, इस जिसके सर में तेल की तल्ली होगी, उसकी जवानी कभी नहीं जाएगी। तेल हमारी जिंदगी है। चंद चीज़ों को तेल मलते नहीं थे, पिलाते थे, और अपने चमड़े की जूती को, चमड़े की जूती। अम्मा मुझे फरमाती हैं, पोह को मुराद दिसंबर की सख्त सर्दी, और मैं सख्त सर्दी में कंबल वगैरह ओढ़ के बाहर बैठती थी, बेटा तो पेट में था, और मैं तेरे लिए दुआएं करती रहती थी कि अल्लाह जो भी है इसको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। सारी रात शबीना सुनती थी। मेरा एक गुमान है और ख़याल भी है, और अकाबिर का, औलिया का, सालेहीन का, बड़ों का तजर्बा है, दुआएं ट्रैवल करती हैं, दुआएं पीछा करती हैं, और बद्दुआएं भी पीछा करती हैं। बाज़ौक़ात बंदे का, बाज़ौक़ात नस्लों का। क्यों कहते हैं इसको किसी की दुआ है? खैर भी 7 नस्लों में, और उसी तरह जो, और इकट्ठा जो न करना हलाल और हराम का, वो यही दुआएं पीछा करती हैं। अम्मा अपने मेरे दादा का फरमाती थी कि जब उनका आखिरी वक्त था तो ऐसे दुआ मांग रहे थे, और दुआ मांगते मांगते ऐसे हाथ छूट गए। और परदादा का जब आखिरी वक्त था, परदादा 1933 में फौत हुए, दादा 1960 में। परदादा का आखिरी वक्त था, तो उसी दिन शाम को हर बंदे से अलविदा, हिंदू से, सिख से,
دوست سے, مسجد سے بھی الوداع, جس قرآن کو پڑھتے تھے اس سے بھی الوداع. کیا کہہ رہے زندگی کا پتہ نہیں. رات کو اٹھے, تہجد پڑھی, اپنے انگوٹھے خود باندھے, اپنے ہاتھ سیدھے کیے, چادر اوڑھی, قبلے کی طرف چلے گئے. اللہ اکبر. گھر والوں نے کہا آواز نہیں آ رہی. صبح گھر والے اٹھوتے تو چلے گئے تھے. اور دادا کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی. لوگ مٹیاں لے جاتے تھے.